بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی مجھے معاف کر دیں، پلیز دروازہ کھولیں۔ وہ رونے لگی۔ اس کی التجائیں، یہ آوازیں میں سن رہی ہوں۔ کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ابھی وہ دروازے کے اس پار ہی بیٹھی ہے۔ میں تو اس کی آواز جب بھی سن لیتی تھی جب وہ امریکہ میں تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے میرے دل کے دروازے ہمیشہ کھلے تھے، مگر آج کا دروازہ بالکل بند ہے اور یہ بند ہی رہے گا۔ رابعہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ میں نے اسے ایک فاضل چابی دے رکھی ہے، اس لیے وہ جب چاہے میرے گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ میرے لیے چائے کا تھرماس لا کر اس نے میز پر رکھ دیا۔ میری خاموشی کو بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر سمجھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ میرے مقابل کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آج میں نے اسے مسکرا کر سلام نہیں کیا تھا۔ شاید اس نے سلام کیا ہو اور میں نے جواب نہیں دیا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا تھا، مجھے اس کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ میں تو نعمانہ کی کھلکھلاہٹ سن رہی تھی۔ اپنے چگھوڑے میں لیتی مسکراتے ہوئے وہ مجھے اور سکندر کو دیکھتے ہوئے خوب ہنس رہی ہے۔ صرف 24 سال پہلے کا منظر تھا، آنکھوں میں روز حاضر کی طرح روشن اور عیاں۔ اس کی پیدائش پر ہم نے کئی دن تک جشن منایا۔ پورے خاندان کے ہر فرد کے گھر پر مٹھائی کے ٹوکروں کے ساتھ قیمتی جوڑے بھجوائے گئے۔ فیکٹری کے ملازمین کی تنخواہ دوگنا کر دی گئی اور کئی جائیدادیں نعمانہ کے نام منتقل ہو گئیں۔ یہ خوشی تو دنیاوی دولت لٹا کر ظاہر کی گئی، مگر اپنے گھر پر اس کی موجودگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں نئی مسرتوں سے آشنا کرتا رہا۔ جس دن وہ پہلی بار ٹیک لگا کر بیٹھنے کے قابل ہوئی، جب اس کا پہلا دانت نمایاں ہوا اور اس نے پہلا قدم اٹھایا، یہ تمام دن ہمارے نوکر ہم سے جھولیاں بھر بھر کے صدقات و خیرات سمیٹتے رہے۔ سکندر کا اور میرا تو دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اپنا سب کچھ اس کی مسکراہٹ پر قربان کر دیں۔ اس کی زندگی کے کسی لمحے ہم نے کسی بھی قسم کی کوئی کمی یا پریشانی کے اس کے نزدیک نہیں آنے دی۔ شادی بھی بہت دھوم دھام سے کی۔ سوئی سے لے کر صندوق تک سب کچھ دیا۔ پورا بنگلہ قیمتی فرنیچر سے آراستہ کر کے دلہا دلہن کو تحفہ دیا، جبکہ ان دونوں نے امریکہ میں جا کر رہنا تھا۔ ساحر ہمارے داماد کی سکونت نیو یارک میں تھی اور نوکری بھی۔ یہ محبت کی شادی ساحر کے مالی اعتبار سے کم تر ہونے کے باوجود ہم نے صرف نعمانہ کی محبت میں کروائی تھی۔ اپنے کالج فیلوز کے ساتھ چھٹیوں میں امریکہ ٹرپ کے دوران نعمانہ کی ساحر سے ملاقات ہوئی، جو بعد ازاں محبت میں بدل گئی۔ سکندر اور میں تھوڑی پس و پیش کے بعد نعمانہ کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے، اور پھر ہم نے وہی کیا جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پر شاید نہیں کچھ کمی رہ گئی تھی۔ تب ہی سکندر کی وفات کے ایک ہفتے بعد نعمانہ مجھ سے تیاری کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے کاغذات پر دستخط کروانے آ گئی۔ شادی کے بعد 6 سال تک اس کا جب بھی پاکستان آنا ہوا، وہ ایک ایک کر کے اپنے نام کی گئی ساری پراپرٹی کو بیچ کر رقم ساتھ لے جاتی رہی۔ عیش و عشرت میں رہنے کی شادی کے بعد عادت چھوٹ نہ سکی، اور ساحر کی تنخواہ میں وہ ساری خواہشات پوری کرنا ممکن بھی نہ تھا۔ اسی لیے ہمارے لاکھ کہنے کے باوجود وہ روپیہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتی رہتی تھی۔ اپنے آخری دنوں میں سکندر بہت بیمار رہنے لگے۔ پھر انہیں کینسر تشخیص ہوا اور علاج چلنے لگا، جو کہ ظاہر ہے بہت ہی مشکل تھا۔ بلڈ کینسر سے متاثرہ جسم اور چہرے پر توانائی لوٹ آئی تھی جب وہ نعمانہ سے فون پر بات کرتا تھا۔ مجھے آج سوچنے پر یاد آ رہا ہے کہ نعمانہ نے ہمیشہ رقم کے مطالبے کے لیے فون کیا، کبھی صرف باپ کی طبیعت کے لیے یا میری خبر گیری کے لیے نہیں۔ پتہ نہیں اولاد کی محبت آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کیوں کر دیتی ہے۔
کہ ان کی حرص و حوث دیکھ نہیں پاتے، ان کی آواز میں خود غرضی سنائی نہیں دیتی۔ مجھے تو اس وقت بھی یقین نہیں آیا تھا جب وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنا مطالبہ دہرا رہی تھی۔ سائن کریں جلدی امی، کیا گھور رہی ہیں؟ اس کا اصرار مجھے پہلی بار بدنیتی محسوس ہوا، لیکن میں نے ضبط کرتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دیا، تم یہاں پاکستان واپس آ رہی ہو؟ ہاں، شاید وہاں ساحر کی جاب کا کچھ پتہ نہیں کب نکال دیں وہ لوگ، اس لیے واپس آنا پڑے گا ہمیں۔ تو آ جاؤ، گھر بھی موجود ہے اور ساحر فیکٹری سنبھال سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے اپنی عجیب نظروں سے مجھے گھورا، جیسے کہہ رہی ہو آپ کے اعتراض کی پرواہ کسے ہے، مگر یہ نہیں کیا جو اس نے کہا، وہ جس کی باتوں سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ آپ بھول رہی ہیں چاچا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ فیکٹری پر نظر لگائے بیٹھے ہیں۔ کل کو آپ ڈیڈ کی طرح اچانک مریں تو میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ میں کئی سیکنڈ تک کچھ بول نہیں پائی، کیا کہتی جو کچھ نعمانہ کہہ رہی تھی اس کا جواب میرے پاس ہی تھا ہی نہیں۔ ہاں، سوال بہت سے تھے جن میں سر فہرست سوال پوچھنے کی ہمت نہیں۔ کیا اسے مجھ سے زیادہ دولت سے پیار ہے نا گھسا پٹا جذباتی اور بے وقوفانہ سوال، بھلا اس قدر صاف مطالبوں کے جواب میں ایسی کوئی باتیں کی جاتی ہیں؟ ثابت کر دیا نا میں نے کہ میں ایک سمجھدار بیٹی کی کم عقل ماں ہوں۔ میں خاموش ہو گئی، پر میں نے دستخط بھی نہیں کیے تھے، نہ فیکٹری اور نہ ہی اس گھر کے کاغذات نعمانہ کے حوالے کیے۔ میری خاموشی دن بدن اس کی بدتمیزی میں اضافہ کرنے لگی۔ پھر اس نے میرے خلاف کورٹ میں کیس دائر کر دیا۔ آپ حیران نہ ہوں یا تھوڑا سا ہو جائیں، پر میرا دکھ کا اندازہ آپ کو پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے مقابل میری اپنی بہنیں آ کھڑی ہوئی تھیں، جسے مجھ سے جیتنا تھا، مقدمہ بھی اور دولت بھی۔ میں خاموشی میں ہی سب کچھ ہار جاتی اگر نعمانہ کی دوست رابعہ میرے حق میں کھڑی نہ ہوتی۔ اس نے وکالت پاس کی تھی، اسی نے میری طرف سے وہ تمام دستاویزات عدالت میں جمع کروائیں جن سے ثابت ہو رہا تھا کہ نعمانہ کو اس کا جائز حق بھی دیا جا چکا ہے اور اس سے کہیں زیادہ مالی تحائف بھی مل چکے ہیں۔ رابعہ کے دل میں اللہ نے ہی احساس ڈالا کہ وہ اپنی دوست کے بجائے میرے ساتھ دینے لگی۔ اس نے پہلے دن سے ہی نعمانہ کو سمجھانے اور روکنے کی پوری کوشش کی اور پھر اس کی طرف سے کیس لڑنے سے انکار کر دیا، مگر نعمانہ اپنی ضد کی تھی۔ اس نے دوسرے وکیل سے رابطہ کر لیا تھا اور اب میری پیشی تھی۔ میں عدالت جانا نہیں چاہتی تھی، لوگوں کی عجیب نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی مجھ میں، اور نہ ہی اتنا حوصلہ کہ نعمانہ کے چہرے پر اپنے لیے نفرت کے جذبات دیکھ سکوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ رابعہ نے کہا، اس طرح کیسی طوالت اختیار کر جائے گا؟ میں الجھ پڑی کہ جب ہر بات صاف ظاہر ہو چکی ہے کہ ہم نے اس کا حق دے دیا ہے تو اب کسی بات کی کیا بچی ہے؟ وہ ہچکچائی، پھر گویا ہوئی۔ نعمانہ نے وہ پھر رکی تو میں نے بات مکمل کرنی چاہی۔ اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے رابعہ اپنے لب کچلنے لگی۔ میں مزید الجھی تو پھر ایک گہری سانس لے کر رابعہ نے جیسے اپنے اندر ہمت جمع کی، وہ اس نے ایک اور دعویٰ کیا ہے۔ وہ کیا؟ مجھے حیرت ہوئی۔ اس کا کہنا ہے کہ سکندر انکل آپ کو طلاق دے چکے تھے، اس لیے جائیداد پر آپ کا کوئی حق نہیں رہتا۔ میں لڑکھڑائی اور لکڑی کا سہارا لے لیا۔ رابعہ آگے بڑھ کر مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگی، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، سوچا تھا کورٹ میں پیشی کے وقت سے ذرا پہلے جا کر ہم نعمانہ سے مل کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ میں تو سن ہی اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے سمجھاؤں گی۔
آپ کو دیکھ کر وہ ہو سکتا ہے اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ میں نے اسے بے چارگی سے دیکھا۔ یہ سچ نہیں ہے، تم جانتی ہو نا؟ میں نے اسے یقین دہانی کرائی۔ ہاں میں جانتی ہوں، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ آنٹی سکندر انکل تو بہت محبت کرتے تھے آپ سے، بس یہ نعمانہ ضد پر آ گئی ہے تو صحیح غلط کی پہچان بھول گئی ہے۔ اسے اپنی ماں سے کوئی غرض نہیں، صرف باپ کی دولت سے مطلب ہے۔ رابعہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ آپ اس کے حوالے کر دیں گی جائیداد اور یہ گھر؟ اگر وہ اس حد تک نہ جاتی تو کچھ دن ٹھہر جاتی، میں نے بھی تو مر جانا ہے۔ اور کتنے دن جیوں گی؟ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سہلانے لگی۔ ایسی باتیں مت کریں، وہ ناحق مطالبہ کر رہی ہے، ہم اپنے حق کے لیے ضرور لڑیں گے۔ پھر رابعہ مجھے عدالت لے آئی۔ اس کی طرح مجھے بھی امید ہونے تھی کہ نعمانہ مجھے دیکھ کر اپنے دھوکے سے دستبردار ہو جائے گی۔ میں نے رابعہ سے کہہ دیا تھا، نعمانہ سے کہہ دے میں فیکٹری اسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح وہ میرا تماشا نہ بنائے، جھوٹی طلاق کی باتیں کر کے مجھے بدنام تو نہ کرے۔ رابعہ مجھے باہر بٹھا کر دور کھڑی نعمانہ کے پاس بیٹھی، کچھ دیر اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر میں بے چینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ جواب دیتی، ہمارے کیس کی پکار پڑ گئی۔ میں ذاتی طور پر ابھی رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے پر جیت کا یقین دیکھ کر تھوڑا سا ڈگمگائی۔ دل کیا رابعہ کا ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاؤں۔ میرے مقابل میری اولاد تھی، مجھے ہار جانا چاہیے تھا۔ شاید رابعہ میرے ارادے کو بھانپ گئی ہوگی جو اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر مجھے آگے کر لیا کہ ٹہرے میں کھڑی ہم دونوں آمنے سامنے آ چکی تھیں۔ میرا ذہن تو معاف ہو رہا تھا، اسے اب صرف فیکٹری نہیں چاہیے، سب کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ رابعہ نے جھجک کر پوچھا، کیا آپ کو منظور ہے؟ کھڑی ہوئی اور کمرہ عدالت کی طرف جانے لگی۔ نعمانہ بھی دروازے کے قریب آ چکی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی، آپ کیس ہار جائیں گی، بہتر ہے مان جائیں۔ ٹکر میں نعمانہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب ہی طلاق کا لفظ میری سماعت سے ٹکرایا اور جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ وہ جھوٹ ہے، میں پوری قوت سے چلائی۔ سکندر نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ رابعہ نے عدالت سے درخواست کی کہ نعمانہ کو اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ثبوت دینا چاہیے یا کوئی گواہ۔ نعمانہ پہلے سے تیار تھی۔ گواہ کے طور پر اس نے ہمارے گھر کی پرانی ملازمہ کو پیش کر دیا جسے یقیناً پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا تھا۔ ملازمین کا بیان پیش کر دیا گیا۔ ساری کارروائی کے دوران نعمانہ کے چہرے پر مسکینی طاری رہی، جیسے وہ طلاق دینے کی وجہ جان کر مسلمین ہے۔ جب رابعہ نے پوچھا طلاق دینے کی وجہ کیا تھی، بد کردار میرے والد سکندر یہ برداشت نہ کر سکے کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ دوسرے مردوں کے ساتھ میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ پھر میں نہیں جانتی میں نے کیا کیا، کیسے کہا اور کیوں، لیکن فیصلہ پھر میرے حق میں ہو گیا تھا۔ میں مقدمہ جیت گئی تھی۔ رابعہ کو مجھ سے یہ توقع نہیں تھی، وہ مجھے اس لیے تو لے کر نہیں گئی تھی۔ نہایت شرمندہ اور عجیب کی ہو کر اس نے مجھے گھر تک پہنچانے کا فریضہ ادا کیا۔ وہ مجھے اندر تک چھوڑنے نہیں آئی تھی۔ شاید اسے یقین آ گیا تھا کہ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اور ٹھیک بھی ہے۔ مجھے اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ میری توقع کے برخلاف اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، بد کرداری کے الزام نے مجھے ماں سے عورت بنا دیا، جس کے مقابل دوسری عورت تھی۔ اور آپ تو جانتے ہیں دنیا میں صرف عورت ہی عورت کو شکست دے سکتی ہے، کسی مرد میں یہ حوصلہ نہیں۔ اس لیے جب نعمانہ کے منہ سے یہ فقرہ ادا ہوا
کہ اس کی ماں بد کردار ہے تو میں پھر گئی۔ اب میرا مخاطب جج تھا۔ ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتی ہوں کہ سکندر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ نعمانہ ہی بول رہی ہے۔ عدالت میں چہ میں گوئیاں شروع ہوئیں۔ جج پوری طرح میری طرف متوجہ تھا۔ نعمانہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نظر آئی اور رابعہ کے چہرے پر افسوس، لیکن میں پھر گویا ہوئی اور سب میری طرف دیکھنے لگے۔ دنیا جانتی ہے کہ میں ان کی بیوی تھی۔ میں نے تصدیق طلب نظروں سے جج کی طرف دیکھا۔ اس کی تائید پر میں نے اپنا ہاتھ بلند کر کے نعمانہ کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ سکندر کی بیٹی نہیں ہے۔ جج اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ نعمانہ کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ رابعہ حیران پریشان کیا فیصلہ میرے حق میں ہوتا دیکھتی رہی۔ اب میں گھر آ چکی ہوں۔ نعمانہ نے کیس ہارا یا واپس لیا، مجھے اس سے غرض نہیں۔ وہ میرے دروازے سے ٹکراتے معافیا مانگ رہی ہے، مگر مجھے پرواہ نہیں۔ اب میں ماں نہیں رہی، بقول اس کے جب ہوئی نہیں رہی تھی تو ماں بن کر میں نے کیا پا لینا تھا۔ وہ پہلی پیشی جس میں فیصلہ میرے حق میں ہوا میرے لیے کوئی معافی نہیں رکھتی، معنی نہیں رکھتی۔ مجھے تو آخری پیشی کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ روز قیامت میں اس بہتان کو گھڑنے کی کیا توجیہ پیش کروں گی؟ اس لیے اپنی ساری دولت ٹرسٹ کے نام کر کے میں دارالامان جا رہی ہوں۔ میں حصہ میں تھی یا جنونی ہو گئی، غصہ میں تھی یا جنونی ہو گئی تھی، بہرحال میں نے بھی وہی گناہ کیا جو نعمانہ نے کیا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔